الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں مختلف اعمال اور افعال کا بیان ہو رہا ہے۔ جن اعمال کا تعلق نیکیوں سے ہے، اچھے اعمال افعال کہلاتے ہیں، اخلاق سے ہے، ان کے بارے میں بھی تفصیلی کلام کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے افعال و اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق برائی کے ساتھ ہے، یا وہ برے افعال و اعمال ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی کلام ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اچھی طریقے سے معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے معرفت حاصل کریں۔ مثلا نیک عمل ہم کریں گے، کس انداز سے کریں تو اللہ کا قرب حاصل ہو، برے اعمال سے کس طریقے سے بچیں، اور کون کون سے برے اعمال ہیں ان کی اچھی طریقے سے معرفت حاصل کرنے کے بعد تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ الفرقان پروگرام کا ایک اور مزید بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان تمام امور کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل ہو جائے کہ جن امور پر اکثر ہم اپنی دانست کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں، اور وہ کلام بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صراحتاً ٹکرا جاتا ہے۔ وہ افعال و اعمال ایسے نہیں ہوتے بظاہر، جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک پروگرام آپ کی خدمت میں کچھ ہم نے پروگرام کیے تھے علاج کے بارے میں۔ اب علاج بظاہر کوئی نیک عمل نہیں ہے، بظاہر کوئی برا عمل بھی نہیں ہے کہ اس کی معرفت حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، نہ علاج کروانے پر فی نفسی ہی کوئی ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ ہاں حسن نیت ہو کہ سنت کی نیت سے کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اس لیے بیان کر دیا کہ علاج کے بارے میں، معالجے کے بارے میں بہت سے توہمات بھی ہوتے ہیں، بہت سی غلط سوچیں ہوتی ہیں، افکار ہوتی ہیں، جن کی بنا پر انسان بسا اوقات گناہگار ہو جاتا ہے کہ وہ سوچیں، وہ فکریں، وہ نظریے اور وہ افواہوں پر عمل بسا اوقات قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہوتا ہے، اور اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات فی نفسی ہی ایک چیز نہ تو اعمال صالحہ میں شمار ہو سکتی ہے، نہ افعال قبیحہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ ہماری سوچ اور فکروں کا تضاد، یا ان میں اختلاف، یا ان میں بگاڑ اور فساد، یہ ہمیں گناہگار کروا دیتا ہے۔ اس جہت سے ہم ان امور پر بھی کلام کر رہے ہیں کہ جن امور کو آپ براہ راست نیک اعمال یا برے افعال قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے مثلا آج سے جو ہمارا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ خواب ہے۔ خواب اب بظاہر آپ کو ایک اچھا خواب نظر آیا تو ایسا تو نہیں کہ آپ کو ثواب مل جائے گا کیونکہ اچھا خواب ہو یا برا خواب، اس میں ہمیں تو کوئی قدرت و اختیار ہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اچھے خواب کا قصد ارادہ کرے تو اچھے خواب نظر آ جائیں، برے خواب کا ارادہ کرے تو برے خواب نظر آ جائیں، تو اس ارادے کی بنا پر کہ اچھے کام کا ارادہ کیا ثواب ملے اور برے کام کا ارادہ کیا تو گناہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان خوابوں کے بارے میں بھی بہت سارے توہمات، بہت سارے اشکالات اور بہت ساری غلط باتیں ہمارے درمیان معروف اور مشہور ہوتی ہیں۔ اگر ان باتوں پر اچھی طرح توجہ نہ کی جائے، ان کے صحیح اور غلط ہونے میں امتیاز پیدا نہ کیا جائے تو اس میں بھی گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے، جیسے کہ انشاءاللہ اس کی ہم نشاندہی کریں گے۔ تو آج خواب کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ خواب اصل میں جب انسان سو جاتا ہے تو ایک اس کی سمجھ لیں دروازہ کھل جاتا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے عالم ارواح کی طرف۔ عالم ارواح کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جسم سامنے نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی، تو ہم اسے باطن کہتے ہیں، ایک پوشیدہ امر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا جسم بظاہر ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اور ایسی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جو روح کی مثل نظر نہیں آتی، تو اس کو پھر ہم عالم ارواح کہتے ہیں کہ جی عالم ارواح میں وہ داخل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ روحوں کے درمیان وہ چلا جاتا ہے، ضرور ایسا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک پوشیدہ عالم میں چلا جاتا ہے۔ ایک ایسے وہ معاملات، بہت سے ایسے معاملات دیکھتا ہے جن کا تعلق ماضی سے ہے، بہت سے ایسے معاملات دیکھتا ہے جو حال سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں اس کو دکھائی جاتی ہیں جن کا فیوچر سے تعلق ہوتا ہے، پھر وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، فضول قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے خواب، انسان نیند میں جو کچھ عالم ارواح میں جا کر دیکھتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں،
اور یہ خواب 4 طرح کے ہوتے ہیں، ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رحمانی خواب کہتے ہیں۔ دوسرا شیطان کی مداخلت کی بنا پر ہوتا ہے، اس کو شیطانی خواب کہا جاتا ہے۔ ایک نفس کی مداخلت کی بنا پر ہوتا ہے، یہ نفس اس میں مطلب اپنے کارروائی کرتا ہے تو اس کو نفسانی خواب کہا جاتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے جو طبیعت کے تقاضے کی بنا پر ہوتا ہے، جیسے بخار ہے، ذہن پہ غبار چڑھ گیا تو خواب میں مطلب مختلف قسم کی ہیبتناک چیزیں نظر آ گئیں، یا بدہضمی ہے، کسی کو بہت زیادہ قبض وغیرہ ہے، اس سے بھی خواب عجیب و غریب نظر آتے ہیں۔ یا کوئی ٹینشن ہوتا ہے، انسان کو فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ پریشانیاں متشکل ہو کے خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں۔ بعض خواب طبیعت کے تقاضے کی بنا پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 4 اقسام بن جاتی ہیں، رحمانی، شیطانی، نفسانی اور طبعی خواب آپ کہہ لیجئے۔ ان میں سے ہر خواب کی تعبیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھائے جاتے ہیں، ویسے تو تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہم یہ مانتے ہیں، لیکن جو رحمانی خواب جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی تعبیر بھی ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ معقول کوئی مطلب حل ہوتا ہے، اس کے یعنی کوئی مستقبل کی بات دکھائی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سمجھ لے کہ خبر اس کو دے رہا ہوتا ہے، خواب کے ذریعے کوئی معاملہ دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ باقی یہ شیطانی خواب، نفسانی یا طبیعت کے تقاضے کے موافق جو خواب نظر آتے ہیں، یہ عموماً فضول قسم کے ہوتے ہیں، گناہوں کی چیزیں نظر آتی ہیں، گندی چیزیں نظر آتی ہیں، فحش چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ یہ بقیہ 3 اقسام سے تعلق ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تعبیر کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اب اس میں فرق کرنا کہ کون سا رحمانی خواب ہے، کون سا شیطانی، کون سا نفسانی، کون سا طبیعت تقاضے کے مطابق ہے، کون سا سچا خواب ہے، کون سا جھوٹا خواب ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا اس کے نبی کے۔ ہمارے نبی 100% بتا سکتے ہیں کہ خواب سچا ہے یا نہیں ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے بعض خواب سن کے فرمایا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں، ایسی خواب ہے، اس کی پرواہ مت کرو، یعنی فضول سا خواب ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم جب کسی خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں تو ہر خواب کی تعبیر بیان ہو جاتی ہے، ہر خواب کی تعبیر نہیں بیان ہوتی ہے، اور یہ بڑا مطلب اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ کرم ہو اور بہت ہی زیادہ ماہر ہو، وہی تعبیرات بیان کر سکتا ہے، ورنہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ انسان مطلب اتنی مہارت رکھتا ہو کہ وہ ہر قسم کے خواب کو پہچان کر پھر یہ بھی پہچان لے کہ جھوٹا ہے سچا اور اس کی تعبیر بیان کرے۔ یہ نبی کریم کا خصوصی فیض ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیریں خود بیان فرماتے تھے، یا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ باقی دیگر صحابہ کرام اکثر خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتے تھے، یا صرف اپنا خیال ظاہر کرتے کہ شاید ایسا ہو، یہ نہیں کہ ہاں ایسا ہے، کیونکہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی آپ کو تعبیر بیان بھی کرے گا تو یاد رکھیں کہ وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ یقیناً خدا بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے ظن سے، اپنے گمان سے آپ کو تعبیر بتائے گا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا اس نے کسی کتاب میں کوئی پڑھی ہوگی علامت، اس نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس لیے خوابوں کی تعبیر بہتر ہے کہ زیادہ آپ پریشان نہ ہوں، معلوم نہ کریں۔ ابھی ہم اس پہ حدیثیں سنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہم حدیث سے ہٹ کر نہیں بیان کر رہے، بلکہ آپ کو ایک اچھا ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ بسا اوقات ہم خواب بیان کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے نفسانی خواب، سامنے والا اپنے اندازے سے کوئی تعبیر بیان کر دیتا ہے، اور وہ خطرناک قسم کی تعبیر ہوتی ہے، اور خواہ ایک ٹینشن اور ایک مصیبت ذہن پر طاری ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھ لیا اور کسی نے کہہ دیا کہ جی لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، لیجیے اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے جی کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے کہ کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے جو ہمارے نقصان کے لیے ہوتا ہے، یا اس میں کوئی نقصان والی بات وہ بیان کر دیتا ہے، تو فطری تقاضا ہے کہ دل میں خوف، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ذہن ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان خوابوں کو بیان ہی نہ کریں۔ اکثر میں تو مطلب معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے خواب بیان نہ کریں، کیونکہ میں اگر کوئی تعبیر بیان بھی کروں گا، اور چاہے وہ اکابرین کے بیان کردہ کہ روشنی میں ہوگی، لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ اگر اس کو سانپ نظر آیا تو مثلا بزرگوں نے لکھا ہے دشمن کی علامت ہے،
ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو سانپ نظر آئے تو ضرور دشمن ہی کا معاملہ دکھایا گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور وجہ سے اس کو سانپ دکھایا ہو. تو ایک بزرگوں کی بیان کردہ تعبیر سب کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے مطلب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم معلوم کر لیتے ہیں یا ایسی کتابیں خرید لیتے ہیں بازار سے، ان میں علامات دیکھتے ہیں اور علامات دیکھنے کے بعد اپنے خواب کے نتائج مرتب کرتے ہیں اور بیجا ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بس آسان سا اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا خواب نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، برا خواب نظر آئے تو مطلب فکر کر لیں اس انداز سے کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں. مثلا کوئی نقصان کا پہلو دیکھا ہے تو صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بس اس کے بعد بے فکر ہو جائیں. باقی جو فضول قسم کے خواب نظر آئیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی پہ کوئی ناخوشگوار اثر مرتب کریں. اگر خواب میں کوئی خبر دی بھی جاتی وہ خبر ہے، ایسا نہیں کہ خواب خود کوئی اثر کرتا ہے. کہ اگر برا خواب، مثلا آپ نے دیکھا میری گردن کاٹ دی گئی ہے، تو اب یہ نہیں کہ یار اس خواب کی وجہ سے میری گردن کاٹ دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ کی گردن کٹے، اس کی بہت ساری تعبیر ہو سکتی ہیں. گردن کٹنے کی ایک تعبیر ہے کہ نعمت کا چھن جانا، نعمت میں کمی واقع ہو جانا. اب کوئی نعمت کوئی سی بھی چھن جائے، مثلا آپ کے 10 روپے کا نوٹ ہی گر گیا، نعمت تو تھا، بس یہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، یا یہ مطلب یہ نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا. لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میری گردن ہی کٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور کسی جاہل شخص سے اگر معلوم کر لیں اور اس نے الٹی سیدھی بات بول دی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس لیے اپنے خواب اکثر چھپائیں. اچھا خواب نظر آئے چھپا کر رکھیں اور خوابوں کے دروازے کھلیں گے. برا خواب نظر آئے یعنی نقصان وغیرہ کا تو صدقہ کر دیجئے. باقی جس قسم کے خواب نظر آئے ان کی پرواہ نہ کریں. اب ہمارے بھائی بہن بعض اوقات کال کر کے اب کہتے ہیں جی سن لیں اچھا جی سنائیں. میں چلا، میں نے تھوڑا سے چاول پڑے ہوئے دیکھے، پھر میں تھوڑا آگے گیا تو دال پڑی ہوئی تھی، پھر میں آگے گیا تو ایک کوا کایا کرتا ہوا یہاں سے وہ نکل گیا، پھر میں آگے گیا تو ایک پہاڑ آ گیا، میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، پھر وہاں سے گر گیا، پانی میں پہنچا، پھر وہاں سے مچھلی آ گئی. کیا تعبیر ہوگی؟ اب اندازہ لگائیں کہ جی پہاڑ کیا تعبیر ہے اور مچھلیوں کی کیا تعبیر ہے، پانی کی کیا تعبیر ہے. بھائی اس قسم کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو نظر آیا آپ بھول جائیں اس خواب کو. اچھا خواب ہے صدقہ کر، اچھا خواب ہے اللہ کا شکر ادا کریں، برا خواب ہے صدقہ وغیرہ کر دیں. اور اس قسم کے جو خواب نظر آئے ان کی پرواہی نہ کریں، نہ اپنا ٹائم ضائع کریں، نہ دوسرے کا وقت مطلب لگے اس کے اندر، اور نہ آپ وساوس کا شکار ہوں. اپنے سکون سے زندگی گزاریں. اور اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ماہر لوگ نہیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوا کرتے تھے، اور جب کوئی ان سے کویسچن کرتا تھا تو اللہ کی طرف سے قلب پر القاء ہوتا تھا اور وہ بتاتے تھے اور وہ اکثر صحیح ہوتا تھا. جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ میں چند ہی نام آپ کو نظر آئیں گے. 1500 سال کی تاریخ کے اندر کون کون معبرین ہیں آپ دیکھیں. ایک علامہ ابن سیرین کا نام آپ کو بڑا مشہور نظر آئے گا، باقی لوگوں نے جرأت نہیں کی ہے، بہت احتیاط کی ہے اس معاملے میں. تو اس لیے آپ ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ معلوم کرنا چاہیں کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کریں تو کسی صاحب علم سے کریں، کسی عالم سے کریں، کسی مفتی سے کریں، اور وہ بھی جو اپنے فن میں مہارت رکھتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. کہ متقی پرہیزگار کے قلب پر جو القاء ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے جان جاتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے. اس کی بیان کردہ بات پھر بھی کوئی اتھینٹک ہو سکتی ہے، یعنی کچھ قابل اطمینان ہو سکتی ہے. ورنہ مطلب عام لوگوں سے اگر آپ خواب بیان کر کے ان کی تعبیریں معلوم کریں گے سوائے وسوسہ شیطانی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اکثر یہی دیکھا گیا ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بشارتیں؟ آپ نے فرمایا اچھی خوابیں. یعنی گویا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نبوت سے بشارتوں کے سوا یعنی خوشخبریوں کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا. گویا کہ ایک تو اشارہ ہے کہ سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے. دوسرا فرمایا کہ اچھے خواب جو ہیں یہ سمجھ لیں نبوت سے کی بشارتیں ہیں. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ جیسے ایک نبی مستقبل کے احوال بیان کرتا ہے اور خواب مطلب نبی مستقبل کے بارے میں 100% اللہ تعالیٰ کی عطا سے بذریعہ وحی ایک غیبی خبر دیتا ہے کہ پرسوں ایسا ہوگا، کل ایسا ہوگا، قیامت میں ایسا ہوگا، آخری زمانے میں ایسا ہوگا. تو اب چونکہ سلسلہ نبوت تو بند ہو رہا ہے، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تو جلوہ افروز تھے جب یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات کے بارے میں ہی ہے
کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور کوئی پھر اب نبی نہیں آئے گا تو اب مستقبل کے بارے میں جو خوشخبریاں وہ کون دے گا؟ تو لازم سی بات ہے کہ نبی کا سلسلہ، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نبی تو ہے نہیں، تو اب صرف اچھے خواب رہ گئے ہیں۔ گویا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ پھر ان میں انسان کو بشارتیں وہ حاصل ہوں گی، اور وہ بھی سچے خوابوں کی صورت میں، کہ جس طرح ایک نبی مستقبل کے بارے میں کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اس کی خبر تو بالکل 100% یقینی ہوتی ہے۔ اب وہ نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو خوابیں نظر آئیں گے، اور ان خوابوں میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مختلف قسم کی بشارتیں اور خوشخبریاں دے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہ ان خوشخبریوں پہ بلیو کرنا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، واقعی ایسا ہوگا، یہ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے، کیونکہ نبی کی خبر تو بہرحال اتھینٹک ہوتی ہے اور 100% شیورٹی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہی ہے، لیکن ہم اپنے خواب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اتنا تو ہے کہ اگر بالفرض وہ خواب سچا ہوا اور مستقبل کے بارے میں کوئی بشارت اس میں دی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے، تو اس کے اندر بالکل ویسے ہی ایک رنگ نظر آ رہا ہے، ایک ویسے ہی مطلب ایک آپ علامت دیکھ رہے ہیں، ایک اثر دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ نبی کی خبر کے بارے میں، کہ نبی مستقبل کی خبر دیتا ہے، خواب بھی مستقبل کے بارے میں بعض اوقات بتا دیا کرتا ہے، اور سچا ہو تو ویسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ سرکار نے اشارہ فرمایا، تو گویا کہ اگر سچی خوابیں نظر آئیں، اچھے خواب نظر آئیں اور سچے ہوں تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہوگا، یعنی بعین ہی ویسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک نبی خبر دیتا ہے اور بعد میں معاملہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کی بشارتوں کے بارے میں فرمایا کہ نبوت سے بشارتوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں، اور وہ بشارتوں سے مراد اچھی خوابیں ہیں۔ ایک صحیحین کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچی خوابیں نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ کہیں 40واں حصے کے الفاظ بھی ہیں، یہاں پہ 46واں حصہ بیان فرمایا کہ اچھی خوابیں، سچی خوابیں جو ہوتی ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو اچھے اور سچے خواب دیکھے گا اسے نبوت میں سے حصہ مل گیا۔ مطلب بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو ہم نے پہلے تشریح عرض کی، کہ جس طریقے سے ایک نبی وصف نبوت حاصل کرنے کے بعد پھر وحی حاصل کرنے کا اہل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ مستقبل کی سچے خبریں دیتا ہے، اسی طریقے سے سچے خواب بھی مستقبل کی خبریں دے دیا کرتے ہیں، اور ہیں وہ من جانب اللہ۔ تو اس کو پھر 46واں حصہ اس انداز سے قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ سلسلہ کرام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔